बानी पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज हर हाल में होगा। मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। ऐसी किसी इत्तला पर कान ना धरें, बाहर निकलें। अब वाज़ेह हो चुका है कि उनको 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात जिन से हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। हम उनकी क्या बात माने? मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं। सुनहरी मौका था, अगर उनको रिहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि उनको इंगेज करके मामले को तूल देना चाहते हैं। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। बानी पीटीआई की गुफ्तगू अभी मौजूए बहस ही थी कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू सामने आ गई। वजीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं होते। किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोक रहा, किसी और जगह एहतजाज कर लें, इस्लामाबाद नहीं अपने सूबे में एहतजाज करें। धमकियां दें और बातचीत का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अफगान शहरियों का एहतजाज में शरीक होना समझ से बालातर है। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अगर उन्होंने बातचीत करनी है तो अदालतों से करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है। गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना पहली तरजीह है। खास दिनों में ही एहतजाज क्यों किया जाता है? यूं अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल से 48 घंटे पहले बानी पीटीआई और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो चैनल्स भी चल रहे थे वो बंद होते दिखते हैं। बानी पीटीआई और वजीर दाखिला के दो टोक मौक़िफ़ के बाद क्या कहा जा सकता है कि अब 24 नवंबर से पहले कोई अहम ब्रेक थ्रू नहीं होगा और मामला एहतजाज की तरफ ही बढ़ेगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुनहरी मौका था, मुझे रिहा कर देते। बानी पीटीआई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुज़ाकरात का इम्कान खत्म। क्या मुल्क किसी सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? इफ्तिखार साहब, बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की, जो 2 दिन से किसी जश्न के इंतजार की बात कर रहे थे कि वही होगा अगर मुज़ाकरात बढ़े, मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, मुज़ाकरात का इम्कान है, या बस अब फाइनल कॉल ही है? फाइनल कॉल तो उन्होंने दे दी है और वो तवक्को कर रहे थे कल जिस वक़्त को अक्यूज़ थे उस केस में जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत होगी और बुशरा बीबी को इसलिए रिहाई मिल गई कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं था, किसी जगह वो वांटेड नहीं थी, इसलिए वो आराम से घर चली गई। वो घर से वो पेशावर चली गई। वो कह रहे हैं कि वो बेहतरीन मौका था, सुनहरी मौका, कि मुझे भी जाने देते। अब सवाल है कि किसके लिए सुनहरी मौका था, ये भी बता दीजिए। वो उनके नज़दीक जो हुकूमत वक्त है उनके लिए सुनहरी मौका था कि उनको रिहा कर दिया जाता। लगता है ऐसे है कोई बात चल रही है, दोनों फ्रीकैन नहीं मान रहे। बात किसी ऐसे ड्राफ्ट के बारे में है कि जिस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ों की का वादा वईद करने की कोशिश है, उस पे शायद एक पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं कि लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो मुनासिब नहीं। और ये शायद रात गए मामला तय भी हो सकते हैं और कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन सवाल तो फिर वही रहेगा कि क्या अदालतें में जो मुकदमात पड़े हैं जिनकी बात की गई वो ख़त्म हो जाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, मुकदमात वैसे रहेंगे। मौका ये सुनहरी इस तरह हो सकता था कि ये एक स्टेप पीछे आते और कहते कि हम इसको पेंडिंग करते हैं, तो वसी पैमाने पे बात हो सकती है। मसलन उनका एक नुक्ता ऐसा था कि अगर मैं इक़्तिदार में होता तो मैं शायद उस पर गौर करता। मसलन उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जेलों में हैं। मैं कहता बिल्कुल आइए उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट फराहम करते हैं और देखते हैं कि किस पे किस नौइयत का मुकदमा है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है डायलॉग का स्टार्ट। और उसमें ये बात वजनदार थी। उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता बिकॉज उन पर बड़े बड़े मुकदमात हैं और मुकदमात चल रहे हैं और अपना उनकी बाकायदा पेशियाँ भी हो रही हैं। वो लिस्ट बना के उनमें से उन लोगों को छोड़ा जा सकता था जिन पे कम से कम कोई इल्ज़ाम था। मसलन ऐसा हुआ, यानी कि जो लाहौर के वाक़यात हुए, जो 9 मई के वाक़यात हुए, तो उसमें 18-20 लोगों को रिहा कर दिया गया क्योंकि फैसला ये किया उस वक्त अदालत ने कि जिन लोगों को इतने मुद्दत की सज़ा हो सकती है,
پوری کر چکے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں عید کے موقع پر. چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اس بات سے اتفاق کیا اور ان کی رہائی کا اعلان کر دیا. یہ ہوتا ہے ڈائلاگ, لیکن یہ اگر ڈائلاگ ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تو ان کا چھٹنا اس طریقے سے ممکن نہیں ہے, ان کو فیس کرنا پڑے گا عدالتوں کو. سر یہ کہنا سنہری موقع تھا, یہ اس کے اندر بھی ایک طرح سے تھریٹ نہیں ہے کہ آپ نے موقع لوز کر دیا ہے؟ سر تھریٹ میں نہیں استعمال کروں گا, وہ چلے دباؤ ڈالنا, مطلب ہے کہ وہ بڑی سیاسی پارٹی کے بہت بڑے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ علی محمد خان کہتا ہے کہ ہاں ڈائلاگ ہو رہے ہیں, آج اتنے ناراض تھے, اندر کی خبر ہے آج اتنے ناراض تھے گنڈا پور کے بارے میں, بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اپنے ملاقاتیوں سے. تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. ہم آپ کا سوال جو ہے میں اس کو صرف ہینڈل کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں. میں نے کہا اگر میں ان کی جگہ ہوں, حکومت کی جگہ, میں لسٹ کہتا یہ بیٹھ کے لسٹ بناتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. سر وہ 2 دن ایفرٹ ہو گئی نا, اب کیا آپ نے کہا کہ رات کے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کیا ابھی بھی امکان ہے یا سیاسی تصادم کی درجہ ہے؟ سر دیکھیں بات سنیں, جو یہ بات ہے نا کہ پاکستان بھر کے جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کی ایک فہرست ایسی ہو جس میں بڑے لوگ ایسے بھی ہیں نا بیچارے راہ چلتے ہوئے اگر پکڑے گئے ہیں اور ان پہ کوئی بڑے پروسیکیوشن کو, تو آپ نے کہہ دیا نا پہلے بھی بہت سے چھوڑ دیے گئے, شاید اور بھی چھوٹ جائیں گے. بات یہ کہ ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ صرف کوئی اور نہ آغاز تو یہی سے ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ پڑھ لیں نا, پورا بیان پڑھ لیں. بالکل میں پڑھ چکا ہوں. ان کے بیان کا یہ حصہ ہے یہ نہیں بالکل ہے نا, تو ان کے بیان کا حصہ اگر ایک مان لیا جائے تو مذاکرات شروع ہو گئے. اب یہ کہنا کہ جی مجھے چھوڑ دیں, اصل میں تو گولڈن اپرچونٹی اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیتے کل مجھے ایک ضمانت ملی تھی, چھوڑ دیتے تو ورنہ 24 کو آ رہے ہیں بتاتے ہیں. پھر افسوسناک ہو گیا نا 24 کو. میں پہلے بھی دعا کرتا ہوں اور آج پھر دعا کرتا ہوں کہ رب کریم 24 کو آنے والوں کی حفاظت کرنا, ان کا جانی نقصان نہ ہو. کوئی جو اپنے گھر سے آیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر وہ خیر خیریت سے اپنے گھر کو واپس لوٹ جائے, اور کوئی ایسا تصادم نہ ہو جائے, کوئی ایسا تصادم نہ ہو جائے جس میں ہم سارے شرمندہ ہوں بعد میں. ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا, سنہری موقع تھا, مجھے رہا کر دیتے. ایک بات افتخار صاحب نے کہی کہ ایک قدم پیچھے ہٹتے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود احتجاج کو فی الحال کال آف کریں اور مذاکرات آگے بڑھیں. وہ کہتے ہیں ایک کیس میں رہائی, دوسرے میں گرفتاری. کیا واقعی سنہری موقع ضائع کیا ہے, تو کس نے ضائع کیا ہے؟ شکریہ عائشہ. دیکھیں بڑا یہ کمپلیکس سچویشن ہے, یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ سنہری موقع وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کل ان کی بیل ہوئی ہے یسٹرڈے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے, تو ان کا بالکل یقینی طور پر یہ خیال ہے کہ یار اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہے تو مجھے وہاں چھوڑ دیتے, پھر مجھے کوئی ہاؤس اریسٹ کر لیتے یا کوئی ایسی صورتحال سے میں جو 2-4 مجھے رکھتے کہ جس میں ایک کوئی جیسچر جاتے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جی مذاکرات جو ہیں یہ جب بھی ہوں گے ون سائیڈڈ ہوں گے. اس میں عمران خان صاحب کو ہی کچھ دینا ہے اور عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ملنا. عمران خان صاحب کے 3 مطالبات ہیں جو کہ سامنے آئے تھے, اور جس کے گراؤنڈز بنا کے 24 تاریخ کو پروٹیسٹ کال کی گئی تھی کہ ہماری 3 مطالبات نہ پورے ہو تو ہم یہ احتجاج کریں گے. 3 میں ایک قیدیوں کی رہائی تھی, دوسرا 26ویں آئینی ترمیم تھی, اس کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے, الیکشن نئے کرائے جائیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بس کے سینیریو میں جو عمران کو بہترین کو فیور دی جا سکتی تھی یا ہوتی, تو وہ تب دی جا سکتی تھی, جو ہوتی تو یہ ہوتی کہ جی ہم آپ کے علاوہ ساروں کو چھوڑ دیں گے, 26ویں آئینی ترمیم کی تو آپ بات ہی نہ کریں. البتہ الیکشن ہم 2029 کی بجائے 2028 میں 27 میں کروا لیں گے, پھر لالی پاپ کے ساتھ, پھر کوئی کل کس نے دیکھی ہے مزہ لئی آجدہ, تو اسی طریقے سے چل پڑتی. لیکن اصل کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ معاملہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. اس معاملے کے اندر یہ تو ہے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو انہوں نے کوئی چیز ریزالو کرنی ہے. ان کا یہ نہ عمران خان صاحب کے پاس پوزیشن اور اسٹرینتھ ہے. مطلب کیوں مان لیں عمران خان صاحب کی باتیں؟ مطلب ان کے پاس ہے کیا؟ آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس چیز کو ڈسکس کریں گے یا نہیں کریں گے, یا میں اس کو ابھی ایڈریس کر دوں کہ 24 نومبر کی جو کال ہے, آیا وہ کوئی پوزیشن اسٹرینتھ ہے؟ اگر ماضی میں ٹریک ریکارڈ دیکھیں جو ہم اس کو تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے, تو وہ پوزیشن اسٹرینتھ نہیں ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت, جو بھی ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں محسن نقوی کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے. یہ تو ہیں جو نام بڑے سیکرٹ ہیں, یہ آپ کو پتہ چلے گا, یہی 2 نام ہو گئے.
یہ تو سیم پیج پہ ہیں دونوں. بس ظاہر ہے، میں نے تو آپ کے پروگرام میں یہی کہہ کے گیا ہوں کہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ کمپلائنٹ ہے. اور عمران خان صاحب کا جو 24ویں کال دینا ہے اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی، جس کو کہنا جو ان کی جو نفسیات ہے یا ان کا جو دماغ پڑھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک اس کے اندر ان کو فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، میرے پاس اتنی بڑی عوامی سپورٹ ہے، اتنا بڑا میرا پبلک جو سپورٹ بیس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور پاور گنڈا پور صاحب انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہوگا. دوسرا یہ ہے نہیں، وہ اس میں اس کو اسی میں آپ دوسرا جو ہے اس کا ایک جزو ہے جو آپ نے بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے جتنے لوگ باہر ہیں ان کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے، ایک اعتماد کا فقدان آ گیا ہے. اب تحریک انصاف کے اندر وہ ہمارے اکثر، میں کل پرسوں کی کہہ رہا تھا کہ ہماری نانی جان کہا کرتی تھی کہ جب آپ کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو ایک ابھی چیز چوری ہوتی ہے دوسرے ایمان چلا جاتا ہے. You start suspecting each and everyone around. ہر ایک پہ شک پڑتا ہے. یہ عمران خان کا خیال ہے. وہ اس وقت ان ساری پارٹی کے ہر بندے کے بارے میں وہ ایک تشکیک کے عمل سے گزر رہے ہیں. وہ ان کو شک اور شبہ کی اندر پیدا ہوا ہے. اس وقت تحریک انصاف کا بحران جو ہے وہ کئی فیصد بحران ہے. ایک سب سے بڑا جو ہے جس کو ہم ابھی ایڈریس کر رہے ہیں وہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہر بندہ دوسرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ آدمی ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا کمپلائنٹ ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں اچھا دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات ہیں وہ آپ اگر کامیاب ہوں گے تو سمجھیں کہ ایک ٹائٹینک شفٹ ہوگا. میں پیراڈائم شفٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ٹائٹینک شفٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت ہیوج ہے. آخری بات میں یہ کرنی ہے جی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی عمران خان صاحب کے آج کے بیان سے. اگر وہ یہ کر دیتے کہ جی مجھے نہ چھوڑو، میرے سارے بندوں کو چھوڑ دے، تو حقیقت ہے عائشہ اس کے اپنے ورکرز کے اوپر اتنا اچھا تاثر بنتا. مطلب آپ کہہ دیتے، ان میں کہتے تھے یار انہوں نے جو کیا زیادہ کیا نہیں کیا ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو. حقیقت ہے کہ گورنمنٹ یہ اس کو فوراً گلی فلی اور ہیپیلی کر دیتی. اس کے ورکر جو ہے 400-500 700 بندہ جو اندر پڑا ہے بیچارہ، کوئی جیلوں میں کوئی ملٹری کسٹڈی میں، تو آ جاتا. لیکن یہ وہ کہتے ہیں میرے سمیت. اب عمران خان صاحب کی اپنی ذات ان کے لیے اتنی اہم ہے اور ان کو یہ کیا ہمیشہ سے نہیں تھی؟ ہمیشہ سے تھی، لیکن دیکھو حالات کے اپنے جبر ہوتے ہیں. وہ حالات کے جبر میں آپ نے اتنے بڑے آدمی کو اگر اپنی ان حالات کے جبر کے مطابق ہم لوگ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا کیونکہ وہ جانچ پرکھ رکھتے ہیں، اور ان کو تو سوائے اپنی ذات کے ابھی جانچ پرکھ. لیکن آپ نے بڑی اہم جگہ بات چھوڑی.